Assalamu alaikum and welcome to the new episode of Current Affairs, a fortnightly glance with Ahmed Ali Naqvi. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ایک ریسنٹ بٹ بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور وہ ہے سیز فائر ایگریمنٹ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا جو 2003 میں سائن ہوا تھا نومبر 2003 کے اندر، جس کو ریوائیو کیا گیا اور اسی کے اوپر پاکستان اور انڈیا کے جو ڈائریکٹر جنرلز آف ملٹری آپریشنس ہیں ان کے، جن کو ہم ڈی جی ایم اوز کہتے ہیں، ان کے درمیان میں ایک ٹیلی فونک کانٹیکٹ کے ذریعے سے کنفرم کیا گیا اس ایگریمنٹ کو دوبارہ۔ 25 فروری 2021 کو ہونے والی اس سیز فائر ایگریمنٹ کی بہت زیادہ گلوبل کوریج ہوئی، ریجنل کوریج بھی ہوئی، اور اس کی بہت زیادہ ورتھ اور سگنیفیکنس بھی ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے جس کے اوپر ہم یہاں پہ فوکس کریں گے وہ ہوگا وٹ پرٹیکولر فیکٹرز پرومپٹڈ انڈیا اینڈ پاکستان کہ وہ اس ایگریمنٹ کو ریوائیو کریں اور اس پہ بات کریں۔ لیکن اس پہ جانے سے پہلے ہمیں کچھ بیسک چیزیں دیکھنی پڑیں گی، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو دیکھنی ہے وہ ہے یہ لائن آف کنٹرول ہے کیا، اور خاص کر لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری میں فرق کیا ہے، دونوں میں ڈفرینس کیا ہے۔ لائن آف کنٹرول ہم جانتے ہیں کہ اوریجنلی اس کو سیز فائر ایگریمنٹ کہا جاتا تھا، جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے اکارڈنگ انڈیا پاکستان نے ایگری کیا ان دا انیشیل ایئرز آف دا کانفلکٹ۔ پھر آفٹر 1971 ایسٹ پاکستان کرائسس کے بعد انڈیا پاکستان نے اس کو لائن آف کنٹرول کا نام دیا۔ لائن آف کنٹرول ڈیوائڈس پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر فرام انڈین آکوپائڈ کشمیر، جس کو آفیشلی پاکستان کے اندر انڈین اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کہا جاتا ہے۔ تو دونوں کشمیر کو ڈیوائڈ کرنے والی جو لائن ہے اس کو ہم لائن آف کنٹرول کہتے ہیں۔ ورکنگ باؤنڈری آن دا ادر ہینڈ is the line that divides Indian illegally occupied Jammu and Kashmir from mainland of Pakistan۔ تو ورکنگ باؤنڈری کے ایک طرف ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر ہے اور دوسری طرف پاکستان ہے۔ انڈین سائڈ ورکنگ باؤنڈری کو انٹرنیشنل بارڈر کہتی ہے، لیکن ایل او سی کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں ایز دا لائن آف دیٹ ڈیوائڈ دا ٹو ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹریز۔ یہ جو سیز فائر ہوا تھا 2003 کے اندر اور اس کو کنفرم کیا گیا 2021 کے اندر 25 فروری کو، یہ سیز فائر ایگریمنٹ جو ہے یہ دونوں لائن آف کنٹرول پہ بھی اپلیکیبل ہے اور ورکنگ باؤنڈری کے اوپر بھی اپلیکیبل ہے۔ سیز فائر ایگریمنٹ سائن جو ہوا اوریجنلی اور اس کے بعد ابھی اس کے اوپر عمل درآمد کی بات کی گئی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انڈیا پاکستان میں اس لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کے اکراس جو فورسز ڈپلائڈ ہیں ان کے درمیان میں بہت زیادہ فریکوینٹلی اینڈ انٹینس اسکرمشز ہوتی ہیں۔ اگر ہم ریسنٹ کو دیکھیں، یہ جو ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری کے اکراس فائرنگز ہیں اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ بڑی ہے سنس پرائم منسٹر مودی کیم ٹو پاور ان 2014۔ حاکش پالیسیز ہیں، ایگریسو پالیسیز ہیں، اور مودی صاحب کی طرف سے ایک کلیئر انسٹرکشن جو ان کی کمیونٹی کو دی گئیں دیٹ دے مسٹ ایکچولی بی ایگریسو اینڈ ناٹ ڈیفینسو ان دا ایشو۔ پاکستان کی طرف سے جو آفیشیل پوزیشن ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ میکسیمم ریسٹرینٹ کی پالیسی رکھتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ رسپانس نہ دیں ان انڈین سیز فائر وائلیشنس کا۔ لیکن آبویسلی دونوں طرف سے الزامات لگتے ہیں، دونوں اسٹیٹس ایک دوسرے کو الزام لگاتی ہیں کہ یہ جو اسٹیٹس ہیں دے آر رسپانسبل فار سیز فائر وائلیشنس۔ لاسٹ ایئر اگر ہم دیکھیں 2020 کے اندر تو انڈیا کی طرف سے مور دین 3000 ٹائمز سیز فائر وائلیشنس کی گئیں صرف 2020 کے اندر، جس کے اندر پاکستان کے کوئی 28 کے قریب جو شہری ہیں اور ہمارے جو آرم فورسز کے جوان ہیں دے گاٹ مارٹیئرڈ بائی اٹ۔
اور جو زخمی ہوئے ان کی تعداد 250 سے زیادہ ہے یہاں پہ. ایڈیشنلی بہت زیادہ اکنامک لاس بھی ہوتا ہے. جانوں کے ضیاع کے علاوہ پراپرٹیز ڈسٹرائے ہوتی ہیں، گھر تباہ ہوتے ہیں، فصلیں تباہ ہوتی ہیں، لائف سٹاک تباہ ہوتا ہے اور لوگوں کے روزگار پہ اثر پڑتا ہے. تو یہ سیز فائر وائلیشنز کا جو ایشو ہے یہ صرف ایک ہیومینیٹیرین ایشو نہیں ہے، اس کی ایک اکنامک ڈائمنشن بھی ہے، اس کی ایک سوشل ڈائمنشن بھی ہے. اور اس میں سب سے زیادہ سفر کرنے والے جو لوگ ہیں وہ آرم فورسز دونوں اسٹیٹس کی نہیں ہیں، وہ آرڈینری کشمیریز ہیں. انڈیا بلیم کرتا ہے کہ پاکستان نے لاسٹ ایئر 5000 سے زیادہ دفعہ سیز فائر وائلیشنز کی ہیں. ہم الزام لگاتے ہیں کہ انڈیا نے 3000 سے زیادہ دفعہ وائلیشنز کی ہیں. تو الزام دونوں طرف سے لگتا ہے. ان دس کانٹیکسٹ اتنے سارے جو لوگ مارے گئے، اتنی ساری جو وائلیشنز ہوئیں، اتنا سارا جو اکنامک لاس ہوا، اس کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے تو یہ سیز فائر جو ایگریمنٹ ہے یہ ایک میجر ریلیف ہے مقامی لوگوں کے لیے بھی اور دونوں اسٹیٹس کے لیے بھی اور ان کے جو بارڈر پہ موجود جوان ہیں ان کے لیے. ویری انٹرسٹنگلی انڈیا پاکستان میں اس سیز فائر ایگریمنٹ کی کوئی فارملائزیشن نہیں ہوئی، یعنی کوئی فارمل ریٹن ڈاکومنٹ آف سیز فائر نہیں ہے دونوں ملکوں کے درمیان میں. ڈسپائٹ پاکستان's frequent and repeated requests to India to formalize this agreement, انڈیا کی طرف سے موسٹلی ریلیکٹنس شو کی گئی ٹو فارملائز سچ اے سیز فائر ایگریمنٹ. اور ابھی بھی ایسا ہی ہوا، ٹیلی فونک ٹاک کے ذریعے سے یہ ایگریمنٹ کیا گیا. اسی لیے بہت سارے اسکالرز اور ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیز فائر ہے بیکاز آف لیک آف فارملائزیشن اینڈ بیکاز آف دی براڈ نیچر آف انڈیا پاکستان رائیولری، یہ شاید لانگ ٹرم اس کا ایفیکٹ نہ ہو. یہ شارٹ ٹرم ایگریمنٹ ہے اور فریجائل ہے. کسی وقت بھی کسی جگہ پہ بھی اسٹیٹس ایک دوسرے پہ الزام لگا کے وائلیشن دوبارہ شروع کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے. واٹ آر دا مین فیکٹرز آر دا ڈیولپمنٹس دیٹ prompted India and Pakistan to announce and agree on this ceasefire agreement. تو جو سب سے بیسک آرگومنٹ یوزلی پریزنٹ کیا جاتا ہے فرام دی آفیشیل سائٹس آف بوتھ اسٹیٹس اینڈ بائی سم انالسٹس ٹو، وہ یہ ہے کہ یہ انڈیا پاکستان میں ایک روٹین بن چکی ہے کہ کانفلکٹ بنتے ہیں، سیز فائر وائلیشنز انٹینسیفائی ہوتی ہیں، بٹ دین دیر کمز اے پاز، اور پھر وہ ریئلائز کرتی ہیں کہ دے آر ایگزاسٹڈ، ٹو مچ پولیٹیکل کیپٹل، ٹو مچ ملٹری کیپٹل از اسپینٹ آن دیز ایشوز. اور اس لیے بھی کہ یہ جو کانفلکٹ ہے یہ ایسکلیٹ نہ ہو جائے، ایک ڈائریکٹ وار میں کنورٹ نہ ہو جائے، تو انٹرمیڈنٹلی وہ کچھ ایگریمنٹس پہ جو سیز فائر ایگریمنٹس ہیں ان پہ اپنا کانفیڈنس شو کرتی ہیں اور اس کی ڈیزائر کرتی ہیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتی ہیں. سو یہ جو سیز فائر کا ریوائول تھا یہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اٹ ہیز ہیپنڈ ملٹیپل ٹائمس سنس 2003 کہ انڈیا پاکستان نے وائلیشنز بہت زیادہ ہوئی ہوں اور پھر اس کے بعد دونوں اسٹیٹس نے ایک شارٹ سا پاز لیا ہو اس حوالے سے. تو کچھ اسکالرس کے نزدیک یہ ایک نارمل روٹین ہے انڈیا پاکستان کے درمیان. نتھنگ میجر ایکچولی ٹریگرڈ بوتھ اسٹیٹس، اٹس اے نیچرل سائیکل. لیکن کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ اس ایگریمنٹ کے پیچھے انڈین ڈیزائر شامل ہے، اور وہ انڈین ڈیزائر جو ہے اس کی بنیادی وجہ انڈیا کا چین کے ساتھ ایسکیلیشن آف کانفلکٹ ہے. جون 2020 سے انڈیا اور چائنا میں جو کانفلکٹ بڑھتا جا رہا ہے لداخ کے اوپر اور باقی جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر، اٹ ہیڈ کریٹڈ فیئرز ان انڈیا آف اے ٹو فرنٹ وار. انڈینس کو فیئر ہے کہ ایک وقت میں انہیں پاکستان اور چائنا دونوں سے جنگ کرنا پڑی تو ان کی ملٹری شاید اس کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے in order to secure the western borders of India، انڈیا نے پاکستان کے ساتھ سیز فائر ایگریمنٹ کی بات کی اور سیز فائر ایگریمنٹ پہ ایگری کیا انہوں نے، تاکہ ویسٹرن بارڈر آف انڈیا کے اوپر
کم از کم ان کو تھوڑا رسپائٹ ملے اور وہ فوکس کر سکیں آن what they call the Chinese threat in the north and the northeast of India. تو ایک ٹیکٹیکل موو کے طور پر دیکھا جا رہا ہے انڈین سائڈ کی طرف سے اس سیز فائر ایگریمنٹ کو. دوسری ریزن وائی انڈیا ڈیزائرڈ فار دس سیز فائر ایگریمنٹ از the desire of the Indian government to project a soft image regionally and globally. انڈیا اس سیز فائر ایگریمنٹ سے ایک میسج دینا چاہ رہا ہے کہ وہ ایک سافٹ اسٹیٹ ہے, پیس لونگ اسٹیٹ ہے, اور وہ کسی بھی کانفلکٹ کو اینڈ کرنے کے لیے ڈیزائر رکھتی ہے اور کیپبلٹی بھی رکھتی ہے. انڈیا ایسا کیوں کرنا چاہ رہا ہے؟ اس کی بہت ساری وجہ ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں انڈیا کے اوپر ریجنلی اور گلوبلی بہت سارے الزامات لگے اور ایک ہیوج ویو آف کرٹیسزم انڈیا پہ ڈیولپ ہوا بیکاز آف ویریس پالیسیز انیشیٹڈ بائی پرائم منسٹر مودی. موسٹلی دے آر لنکڈ ٹو کشمیر سے ریلیٹڈ ہیں. انڈیا کے اندر جو ان کے ڈفرینٹ لاز پاس کیے گئے ان کے حوالے سے ہے. انڈیا کے اندر جو اتھارٹیرینزم ہے اور جو رائز آف ہندو نیشنلزم ہے اس کے اوپر انٹرنیشنل کرٹیسزم ہوا. اور موسٹ ریسنٹ اگر آپ دیکھیں تو جو فارمرز کا پروٹیسٹ ہے جس کی وجہ سے انڈیا کے لیے ایک گلوبل ایمبیرسمنٹ انڈیا کو دیکھنی پڑ رہی ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں دس سیز فائر ایگریمنٹ would give a different message to the world that India is soft as well, it is peace loving country, and not what it has been portrayed recently. تو انڈیا ایک طرح سے دنیا کو ایک مس لیڈ کرنا چاہ رہا ہے by portraying its soft image. لیکن کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ اس میں امریکن کا بھی کچھ حد تک رول ہے, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. امریکہ کے اندر ہم جانتے ہیں کہ نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے, جو بائیڈن نئے پریزیڈنٹ بنے ہیں, اور جو بائیڈن چونکہ ڈیموکریٹ ہیں تو ان کے لیے ان کی جو پالیسیز ہیں وہ بہت حد تک ڈفرینٹ ہوں گی ٹرمپ سے. اس کے اوپر ہم آلریڈی ایک ویڈیو پہ بات کر چکے ہیں کہ بائیڈن کی پالیسیز کیا ہوں. سو although Biden will continue to make India the most important strategic ally in the region, but Biden administration will also be very careful and very receptive to any effect on the values, the liberal values that India claims to have. اور ہم نے دیکھا پچھلے دنوں میں ڈفرینٹ امریکن تھنک ٹینکس کی رپورٹ آئیں, امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ آئیں, جس کے اندر انڈیا کے اندر ہیومن رائٹس ایشوز کو اور انڈیا کی جو ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں اس کو کوشچن کیا گیا. تو اس سیز فائر ایگریمنٹ سے انڈیا ایک میسج امریکنز کو دینا چاہ رہا ہے کہ لک, ہم پیس لونگ اسٹیٹ ہیں, ہم سافٹ ہیں, اور ہماری ویلیوز آف ہیومن رائٹس جو ہیں وہ بڑی اسٹرانگ ہیں. سو امیرکنز may not have asked India to go for ceasefire, but India might have asked for ceasefire so that Americans could listen their desire for peace and their soft dimension, the soft aspect of India's foreign policy. کچھ اسکالرس کے نزدیک پاکستان کی طرف سے یہ جو سیز فائر ہے اس کی ایک وجہ بھی امریکنز کے لیے ایک میسج ہوگا, ایک نئی ایڈمنسٹریشن کے لیے ایک میسج ہے دیٹ ہم سیز فائر ایگریمنٹ چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ ہمارے ایشوز ریزالو ہوں پیسفل طریقے سے. اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو نئی گورنمنٹ ہے جو ان ویلیوز کو, پیس کی ویلیوز کو, ہیومن رائٹس کی ویلیوز کو پریفرنس دیتی ہے, یا ایٹ لیسٹ سمجھا جاتا ہے کہ وہ دیتے ہیں, وہ سن سکیں پاکستان کی پالیسیز کو اور پاکستان کے ایک سافٹ آڈینس مل سکے ہمیں امریکہ کے اندر. ایک اور وجہ جو امریکنز کی انٹرسٹ ہیں سیز فائر کے اندر وہ ہیں پیس پروسیس ان افغانستان. امریکنز کو لگتا ہے کہ یہ جو کرنٹ انڈیا کے کانفلکٹ ہیں خاص کر پاکستان کے ساتھ اور چین کے ساتھ بھی, اس کانفلکٹ کی وجہ سے, ان بارڈر کلیشز کی وجہ سے افغانستان کے اندر پاکستان کی خاص کر اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ پاکستان ابھی اپنا کمپلیٹلی پولیٹیکل کیپٹل اور جو اٹینشن ہے
وہ افغانستان پہ نہیں رکھ پا رہا، جس کی وجہ سے افغانستان کا پیس پروسیس از سو فریجائل کہ وہاں پہ ایک انسرٹینٹی موجود ہے. سو نیو بائیڈن ایڈمنسٹریشن وانٹس پاکستان ٹو فوکس آن افغانستان، اینڈ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ امریکنس نے انڈیا کو بھی انوائٹ کیا اس پیس پروسیس میں. سو دے وانٹ بوتھ انڈیا اینڈ پاکستان ٹو بی انوالوڈ ان پیس پروسیس، بٹ دے کین ڈو دیئر بیسٹ اونلی if they have some kind of peace with each other, although it may be a temporary peace. And lastly, this ceasefire agreement also is caused by Pakistan's genuine interest to have ceasefire agreement with India. ہم آفیشلی بھی یہ کہہ چکے ہیں، پاکستان کی اسٹیٹ آفیشلی کہہ چکی ہے کہ بنیادی مقصد وہی ہے کہ پاکستان جو بارڈر پہ رہنے والے، جو ایل او سی کے اوپر اور ورکنگ باؤنڈری کے اوپر رہنے والے کشمیری ہیں، ان کی زندگیوں کی آسانی کے لیے ہم یہ سیز فائر ایگریمنٹ پہ امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں. جیسے کہ کہا گیا پاکستان کے فارن آفس کی طرف سے بھی کہ اس کے پیچھے ہیومینیٹیرین اور جو اکنامک ریزنس ہیں وہ مین فیکٹرز ہیں فار پاکستانز ڈیزائر ٹو ہیو دا اینڈ آف سیز فائر وائلیشنز along LOC and working boundary. سو اگر ہم اس ساری ڈسکشن میں دیکھیں تو اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جتنے انٹرسٹ ہم نے یہاں پہ گنوائے جن کی وجہ سے سیز فائر ایگریمنٹ ہوا، خاص کر انڈیا کی طرف سے، وہ ایگریمنٹ، وہ جو ریزنس ہیں یہ دے آر شارٹ لیوڈ. ہمیں انڈیا کی طرف سے کوئی پرماننٹ انٹینشن نظر نہیں آتی کہ وہ ان ایشوز کو ریزالو کرے جن کی وجہ سے ہوسٹیلٹی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری میں. لیکن تاریخ ہمیں کچھ اور بتاتی ہے. ہسٹوریکلی جب بھی انڈیا پاکستان میں سیز فائر ایگریمنٹ ہوئے ہیں یا اس کے بارے میں پبلک کمٹمنٹس اور پلیجز کیے گئے ہیں، اس کے بعد ایک پیس انیشیٹو شروع کیے گئے. 2003 میں جب اس وقت کے پرائم منسٹر ظفر اللہ خان جمالی صاحب نے یہ سیز فائر ایگریمنٹ کی آفر کی تھی، جس کو انڈورس کیا تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان جنرل مشرف صاحب نے، اس کے بعد ہم نے دیکھا انڈیا پاکستان میں کمپوزٹ ڈائلاگ کا پروسیس شروع ہوا. کچھ اسکالرز یہ امید کرتے ہیں کہ اس سیز فائر ایگریمنٹ کے بعد بھی ایک ایسی راہ ہموار ہوگی جیسے انڈیا پاکستان میں شاید پرابلٹی، لیس لائکلی بٹ اسٹل اے پرابلٹی، کہ ایک پیس پروسیس کی راہ ہموار ہوگی. دوسرے الفاظ میں کچھ اسکالرز اس ایگریمنٹ کو ایک پیس بلڈنگ میئر کے طور پر دیکھتے ہیں، اور وہ پیس بلڈنگ میئر ول ہیلپ دیم ان انیشیٹنگ سم کائنڈ آف ڈائلاگ اینڈ ٹاکس ود ایچ ادر. دس از اے پاسبلٹی although given the nature of Indian aggressive policies, given the nature of the BJP's adoption of the RSS ideology, ایسا ہونے کے پرابلٹی بہت کم نظر آتی ہے. بٹ ایک بات طے ہے کہ انڈیا پاکستان کے درمیان میں لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کے جو ایگریمنٹس ہیں، ان سے دونوں اسٹیٹس کی پاور کے اوپر تو بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا، بٹ اٹ ڈز افیکٹ دی لائفز آف دا کامن پیپل living across the LOC and working boundary. So this is all for today on LOC and working boundary. After the video, do watch the one-liner and the links that we have over there, or see you inshallah in the next video with some new current affairs topic. God bless you and be safe.